كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کیا۔ بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ امتوں پر فضیلت۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس آیت کو یوں پڑھتے: کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا فبعث، کہ تمام لوگ اکٹھا تھے، ایک امت تھے، بس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام۔ مجاہد رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے کہ پہلے سب کے سب کافر تھے، لیکن اول قول معنی اور سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ پس ان پیغمبروں نے ایمان والوں کو خوشیاں سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا۔ ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ قانون الہی سے ہو سکے، لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کے حسد و بغض، تعصب و ضد اور نفسانیات کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے، لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں: ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے یعنی پہلے ہوں گے۔ اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں ان کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ نے ہماری رہبری کی۔ جمعے کے بارے میں بھی ان میں اختلاف رہا، لیکن ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی۔ تمام کے تمام اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں، جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جمعے کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہ ہوا ہے، نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا، یہود نے بیت المقدس کو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو قبلہ مقرر کیا۔ اس طرح نماز میں بھی ان میں سے بعض کی نماز میں رکوع ہے اور سجدہ نہیں، بعض کے ہاں سجدہ ہے اور رکوع نہیں، بعض نماز میں بولتے چالتے رہتے ہیں، بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کی نماز سکون و وقار والی ہے، نہ یہ بولیں نہ چلے پھریں، نہ کھائیں نہ پئیں۔ روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا، اور اس میں بھی امت محمدیہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ ان میں سے کوئی تو دن کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ ہر طرح کامل ہے، اور اس میں بھی راہ حق ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے، نصارہ نے انہیں نصرانی کہا، لیکن دراصل وہ اکثر مسلمان تھے۔ بس اس بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی، اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت صحیح خیال تک ہم پہنچا دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا اور ان کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام کی نسبت بد کلامی کی۔ نصرانیوں نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا، لیکن مسلمان اس افراط و تفریط سے بچا لیے گئے اور انہیں روح اللہ اور کلمت اللہ اور نبی برحق مانا۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ رب واحد کی عبادت کرنے والے، نیکیوں کے عامل، برائیوں سے مجتنب تھے، درمیان میں اختلاف رونما ہو گیا تھا، بس اس آخری امت کو اول کی طرح اختلاف سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگا دیا۔ یہ امت اور امتوں پر گواہ ہوگی
یہاں تک کہ امت نوح پر بھی ان کی شہادت ہوگی۔ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور آل فرعون کا حساب کتاب بھی انہی کی گواہیوں پر ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ ان پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان امتوں نے تکذیب کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں واللہ یہدی سے پہلے یہ لفظ بھی ہیں وَلِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت میں گویا حکم ہے کہ شبہ سے، گمراہی سے اور فتنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہدایت رب کے علم اور اللہ کی رہبری سے ہوئی، وہ جسے چاہیں راہ استقامت سمجھا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے رب، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اللہ، عالم الغیب والشہادتی، اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے اللہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اہدینی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، میری دعا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کریں آپ مجھے اس میں حق بات سمجھائیں۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ جسے چاہتے ہیں راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی منقول ہے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھائیے، وارزقنا اتباعہ، اور اس کی تابعداری نصیب فرمائیے، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھائیے، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے ہمیں بچائیے، ولا تجعلہ ملتبسا علینا، ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر خلط ملط ہو جائے، فنضل، اور نتیجتاً ہم بہک جائیں، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں نیک کار پرہیزگار لوگوں کا امام بنائیے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تنگی کے بعد آسانی، مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزوئیں ٹھیک نہیں۔ سابقہ تمام امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، انہیں بھی بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی۔ بأسا کے معنی فقیری کے ہیں اور ضرہ کے معنی سخت بیماری کے بھی کیے گئے ہیں۔ زلزلو، ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ بیچارے کانپنے لگے۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا بس ابھی سے گھبرا اٹھے؟ سنو، تم سے اگلے موحدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر ٹھیک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن تاہم وہ توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن تاہم دین الہی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ کی، اپنے اس دین کو اللہ تعالیٰ اس قدر پورا کریں گے کہ بلا خوف و خطر صنعاء نامی علاقے سے حضرموت نامی علاقے تک کا سفر ایک ایک سوار کرنے لگے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ آ پڑے، لیکن افسوس تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ قرآن میں ٹھیک یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا الآیات، یعنی الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے زبانی اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش عملاً نہ ہوگی؟ ہم نے تو اگلوں کی بھی آزمائش کی، سچوں اور جھوٹوں کو یقیناً ہم علیحدہ علیحدہ کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری آزمائش یوم الاحزاب کو یعنی جنگ خندق میں ہوئی، جیسے خود قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم الآیات، یعنی جب کہ کافروں نے تمہیں اے نبی کے ساتھیوں اوپر نیچے سے گھیر لیا، جب کہ آنکھیں پھترا گئیں، دل حلقوم یعنی حلق تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے، اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور کمزور یقین والے لوگ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول کے وعدے تو غرور ہی کے تھے۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ مثل کے معنی طریقے کے ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، یعنی اگلے مؤمنوں نے مع نبیوں کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی اور سختی اور تنگی سے نجات چاہی جنہیں جواب ملا کہ اللہ کی امداد بہت ہی نزدیک ہے۔ جیسے اور جگہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بھلائی ہے۔